مناسبت بھی ہے وہ امام راحل خمینی بت شکن کی رحلت کی رات ہے، اور شنبے کے دن یعنی ہفتے کے دن ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بھی شہادت کے ایام ہیں۔ مختصر انشاءاللہ کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں چونکہ ان کی کل برسی ہے تو ان کے حوالے سے اگر ہم کچھ نہ کہیں تو یہ بھی جفا ہوگا کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہیں، ایک ایسے ملک میں زندگی کریں، ایک ایسے ملک میں سانس لیں جہاں پر اس عظیم قائد نے، اس عظیم رہبر نے ایک ایسے انقلاب کی بنیاد رکھی جس کا ثمرہ میں اور آپ استفادہ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا کی نظر آج حوزہ علمیہ قم کی طرف ہے۔ اس خمینی بت شکن کی جد و جہد اور کوشش اور سعی کی بدولت ہے کہ میں اور آپ اور میں یہاں پر آزادانہ علم حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔ ایک لحظے کے لیے اگر سوچیں کہ اگر انقلاب نہ آتے، اگر یہ بت شکن قیام نہ کرتے تو کیا میں اور آپ یہاں پر آ سکتا تھا؟ نہیں آ سکتے تھے۔ بس یہ جو نعمت مجھے اور آپ کو مل رہا ہے یہ بھی اسی خالص خدا کے اس بندے کی مرہون منت ہے جس نے اپنے رب سے مدد لیتے ہوئے اس انقلاب کی بنیاد رکھی، اور ایک عظیم انقلاب دنیا میں برپا کیا۔ دنیا کی تاریخ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو دنیا میں بہت سارے اور بھی انقلاب آئے ہیں، لیکن یہ انقلاب جتنا اس کی عمر گزرتی ہے، سال گزر جاتے ہیں، 30 سال 35 سال کی عمر میں وہ انقلاب پھر دوبارہ پلٹ جاتے ہیں اپنی اصلی شکل میں، یا وہ انقلاب ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ میں اور آپ اپنے مشاہدے میں ہیں کہ ہر روز ہر سال یہ انقلاب کا ثمر، انقلاب کی وجہ سے کتنے فائدے ہو رہے ہیں، اور اس انقلاب کی برکتیں ہر سال ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ میں مختصر یہ انقلاب اور یہ حکومت جو اس عظیم ہستی نے، اس عظیم رہبر نے جس کی بنیاد رکھی، یہ ہمارے اس عظیم امام کے لیے زمینہ فراہم کرتا ہے۔ یہ مقدمات ہیں اس حکومت جہانی کے لیے جس کا رہبر، جس کا حقیقی بانی جو ہے وہ غیب کے پردے میں ہے۔ جب یہ زمینہ کامل طور پر فراہم ہو جائے تو مہدی موعود یوسف زہرا غیبت کے پردے سے نکل کر ظہور فرمائیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھر دیں گے۔ تو یہ انقلاب مقدمہ ہے اس انقلاب مہدویت کے لیے، مہدوی کے لیے، اس انقلاب جہانی کے لیے یہ مقدمہ ہے۔ لیکن جو آپ اور مجھے جس چیزوں سے، جن باتوں سے درس لینا ہے وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ذاتی خصوصیات ہیں۔ وہ کیا اوصاف تھے جن کی وجہ سے خمینی بت شکن بنے؟ وہ کیا تھے؟ ان چیزوں کو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم ان کو بعنوان آئیڈیل، جب تک انسان خود سازی نہ کرے، یہ امام خمینی اس لیے خمینی بنا، اس لیے کہ جب انہوں نے حوزہ علمیہ قم میں قدم رکھا تو سب سے پہلے خود سازی کی،
سب سے پہلے دیگر سازی سے پہلے اس عظیم رہبر نے خود سازی کی۔ اس عظیم رہبر سے میں صرف 2-3 اوصاف بیان کر کے اصل موضوع کی طرف چلا جاؤں گا۔ جو درس ہمیں ملتا ہے ان میں سے ایک یہی زہد ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ ابھی ہم جو زہد کی تعریف کرتے ہیں یا جو کہتے ہیں کہ فلان زاہد تھا، فلان دنیا سے بے رغبت اور بے رغبتی میں اس دنیا سے چلا گیا، زہد کی تعریف اور زہد اس وقت ہم مصداق معین کر سکتے ہیں جب ایک انسان کے پاس سب کچھ ہو، دنیا کے جتنے بھی چیزیں اسے ضرورت ہے اس کے پاس موجود ہو اور زاہدانہ زندگی گزار دے تو وہ زاہد ہے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے پاس سب کچھ موجود تھے انقلاب آنے کے بعد، لیکن ایسی زاہدانہ زندگی گزاری امام نے۔ جو مخالفین تھے، جو باہر سے جو خارجی مہمان آئے تھے، آپ کے بیٹے شریف میں جب گئے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور کہا یہی اس عظیم رہبر کا گھر یہی ہے؟ کیا تم لوگ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے ہو؟ وہ رہبر جس کی ایک بات سے دنیا کام جاتی تھی، کیا اس عظیم رہبر کا گھر یہی ہے؟ اور آج بھی تاریخ میں ثبت ہو گیا ہے امام خمینی علیہ السلام رحمت اللہ علیہ کا وہ جو گھر تہران میں جو ہے۔ اب دیکھیں اسی گھر میں زندگی کر کے اسی گھر سے دنیا کو للکارتا تھا یہ مرد بت شکن، اور آج ان کے جو نائب برحق ہیں امام خامنائی، ان کی زاہدانہ زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو انسان کو یقین نہیں آتا کہ جس کے پاس سب کچھ ہو اور وہ اس طرح سے زاہدانہ زندگی گزار دے۔ تو امام سے جو درس لینا ہے وہ زاہدانہ زہد ہے، تقویٰ ہے، اور جو ہم سے زیادہ مربوط ہیں وہ منظم اور ٹائم ٹیبل کا پابند ہونا ہے۔ جو چیز ہم طلاب میں جو کمی ہے وہ یہی ہم وقت کے قدر نہیں کرتے ہیں، قدر شناس نہیں ہے، فرصت کے لمحات کو ہم ضائع کرتے ہیں۔ لیکن یہ بت شکن اپنے امور کو اس قدر منظم کرتے تھے کہ جب آپ حرم میں جاتے تھے تو لوگ اپنی گھڑیوں کو درست کرتے تھے، جب آپ تجدید وضو کے لے جاتے تھے تو آپ کا جو آشپز تھا، جو باورچی تھا، اس کو ٹائم کا پتہ چلتا تھا کہ وہ چاول جو ہے بنانا ابھی شروع کرنا چاہیے، کیونکہ امام ایک سیکنڈ بھی دیر نہیں کرتا۔ امام جب اپنے کمرے سے تجدید وضو کے لئے جب باہر تشریف لاتے تو آشپز اور باورچی سمجھ لیتا تھا کہ بس چاول چڑھانے کا ٹائم آ گیا ہے۔ اور اسی منظم ہونے کی وجہ سے امام کامیاب ہو گئے، چاہے انقلاب سے پہلے ہو چاہے انقلاب کے بعد ہو۔ اس عظیم منصب پر فائز ہو کر بھی جب بڑے بڑے مہمان آپ کے پاس آتے تھے تو آپ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق اذان ہوتے ہی نماز، قرآن، اور یہی چیز ہمیں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے آخری جو زندگی ہے ان میں بھی نظر آتے ہیں کہ آپ نے وہ فلم دیکھا ہوگا کہ آپ کے آخری ایام میں کس قدر منظم رہتے تھے۔ اور ایک اور چیز امام کا جو ہم کر سکتے ہیں وہ آپ کی نظافت اور آراستگی ہے۔ اس قدر صاف ستھرا رہتے تھے، ظاہری آراستگی کا آپ اس قدر خیال رکھتے تھے، کہتے ہیں کہ ہمیشہ اس عمامے کو جو عبا آپ پہنتے تھے، جو لباس آپ پہنتے تھے، اسی کو دھو کر اور منظم طریقے سے پہن کر آتے تھے۔ اب طلاب کو دیکھتے ہیں حتیٰ اسی عمامے کو بھی صحیح طرح نہیں باندھتے ہیں، اس طرح کر کے لوگوں کے پاس آ جاتے ہیں اور لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ بعض تو زاہدانہ سٹائل کی وجہ سے اس طرح کرتے ہیں، بعض اس چیز کا خیال نہیں رکھتے، نظافت کا خیال نہیں رکھتے۔ ظاہری جو آراستگی ہے، اسلام نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے، صاف ستھرا رہنا۔ امام اس عظیم منصب پر فائز ہو کر بھی اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے تھے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں درس لینا ہے۔ بس آخری چیز امام کے بارے میں،
امام رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام سلام کرنے میں سبقت لے جاتے تھے. جب لوگ پیچھے آ جاتے تھے اور امام کو متوجہ کرنے کے لیے جلدی سلام کرنا چاہتے تھے، امام فوراً ان کو سلام کر کے مخاطب ہوتے تھے. اور یہی چیز ہمارے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. پیغمبر اکرم بھی ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے، حتیٰ بچوں کے لیے بھی سلام کرتے تھے. اور یہ چیز جو ہم میں طلاب میں کمی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کرتے، کوئی بڑا سامنے آئے اسے سلام بھی نہیں کرتے. اگر ہم ان چھوٹی چیزوں کو جو اسلام نے بتایا ہے اگر ہم خیال نہیں رکھ سکتے تو پھر ہم بڑے بڑے کاموں کو کیسے ہم انجام دیں گے؟ درود پڑھے محمد و آل محمد پر.